بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب بچوں کا؟ امید ہے سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی جان رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے، کتنا عظیم ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو یا اپنے نیبرز میں بھی لوگوں بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان رہے ہیں، قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے۔ تو بچوں، آج ہم چھٹا سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اب خدا نے کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ کوا مجھ سے، کہ اے اللہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا، اور پھر وہ پشیمان ہوا۔ بچوں، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کوا مجھ سے بہتر ہے۔ اصل میں یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو اپنے بھائی کی بات پہ غصہ آ گیا، اور اتنا زیادہ غصہ آیا کہ حابیل نے قابیل کو مار دیا۔ اب جب حابیل نے قابیل کو مار دیا تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش چھپانے کے لیے اس کو طریقہ ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر تھا، سب سے پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کسی کو مارا ہی نہیں تھا، اس لیے طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ اگر مار دیا جائے، کوئی مر جائے تو کیا کرے گا۔ اس سے پہلے تک کوئی مرا بھی نہیں تھا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، بلکہ 2 کوے بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ 2 کوے قابیل کے پاس آ کے لڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا تو جو پہلا والا کوا تھا اس نے زمین کھود دی اپنی چونچ سے، اور زمین کھود کے جو مرا ہوا کوا تھا اس کو زمین کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے جو مٹی تھی وہ اوپر اس کے ڈالنی شروع کر دی۔ اس طرح سے قابیل کو پتا چلا کہ ایسے میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں۔ اس نے بھی کوے کو دیکھ کے زمین کھود دی، اور وہ اس میں اپنے بھائی کو لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان قابیل کو کوے نے سکھایا، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا، وہ بہت ریگریٹ کرنے لگا، وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ ایک تو اس نے غلط کام کیا، اپنے بھائی کو مار دیا، اور اوپر سے اس کو اتنا بھی طریقہ نہ آیا کہ کیسے چھپا سکے، اور ایک کوے نے آ کے اس کو سکھایا، یعنی ایک انسان کو کوے نے سکھایا۔ لیکن پیارے بچوں، اس کی یہ شرمندگی نے اس کو فائدہ نہیں دیا، کیونکہ صرف شرمندہ ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی کام غلط ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی غلط کام ہو جائے، آپ نے کوئی اپنے پیرنٹس کی، امی کی یا ابو کی بات نہیں مانی، یا ان کے آگے سے بولے، یا اپنے بہن یا بھائی کو ہرٹ کر دیا، ان کی کوئی چیز چھپا دی، یا انہیں چٹکی کاٹ دی، یا انہیں کسی بھی طرح سے انوائے کر دیا، اپنے کسی دوست کو انوائے کر دیا، یا آپ کی وجہ سے کسی کو چوٹ لگ گئی، یا آپ کی شرارت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کو برا لگا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس صرف برا لگنا کافی نہیں ہے، اس کے 4 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے برا لگنا، ریگریٹ، کہ آپ کو برا لگا، جسٹ فیل سوری کہ ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اسٹاپ اٹ، دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، جہاں پہ ہو گیا، جتنا ڈیمیج ہو گیا، جتنا نقصان ہو گیا وہیں پہ ختم کرتے ہیں، آگے کنٹینیو نہیں کرنا۔ یہ غصہ آیا ہوا ہے اب تو آخر تک کر کے ہی رہنا ہے، نہیں، غصے کو ختم، اسٹاپ اٹ، سب کچھ ختم۔
تیسرے نمبر پہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے پرومس، وعدہ کرنا ہے آپ نے اپنے آپ سے کہ آئندہ یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے وہ کام ہو جائے، لیکن آپ نے جب جب یہ کام ہو، جب جب کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی آپ شرمندہ ہوں اپنے کسی ایکشن سے، کسی بھی وجہ سے، تو آپ نے فوراً یہ 4 سٹیپس کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پیارے پیارے بچے فوراً سے ریکال کریں کون کون سی غلطی ہوئی ہے، کس بات پہ ماما ناراض ہو گئی، کس بات پہ ابا خفا ہو گئے، کس بات پہ کوئی بہن، کوئی بڑا بھائی یا بڑی بہن ناراض ہو گئی، کوئی دوست ناراض ہو گیا اور آپ کو برا لگا، بعد میں آپ کو لگا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو فوراً یہ 4 سٹیپس یاد کریں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو آپ نے فیل کیا، وہ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ، آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کرنا، سٹاپ اٹ، جہاں پہ جتنا ہو گیا رک جائیں، ٹھیک ہے، اور جو غلطی ہو رہی ہے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ کہ استغفر اللہ، استغفر، فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں سوری اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ اپنے آپ سے پرومس کریں کہ یہ کام آئندہ آپ نہیں کریں گے۔ یاد ہے بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے جنت میں وہ پھل کھا لیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فوراً توبہ کر لی تھی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ سوری اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، معاف کر دے اللہ، آئندہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ جب شیطان سے غلطی ہوئی تھی، شیطان نے کہا تھا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا آدم کو۔ جب شیطان سے غلطی ہوئی تھی تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ اس پہ اڑ گیا تھا، کہہ رہا تھا میں تو نہیں معافی مانگتا، میں تو نہیں توبہ کرتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے۔ تو ہم تو بچوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے۔ فوراً جب بھی کوئی غلطی ہو جائے گی ہمیں فوراً سے معافی مانگ لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے۔ اور جس کے ساتھ ہم نے اگر ماما کے ساتھ یا بابا کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، ان کی بات نہیں مانی، وہ ہماری وجہ سے پریشان ہو گئے یا ہماری وجہ سے وہ اداس ہو گئے، تو ان کو سوری بول دینا ہے اور اپنے آپ سے پرومس کر لینا ہے کہ آئندہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جز ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور رمضان اور قرآن کی برکتیں سمیٹنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔